اپنی زندگی میں تو آپ ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دنوں میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے خوبصورت لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے متعلق اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جنگوں میں ہر چیز کی قیمت اوپر جاتی ہے اور انسان کی قیمت نیچے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ روزانہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مسالے کا کام کرتا ہے۔ دل چڑیا کی طرح ہے، وہاں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کو پہچان نہیں پاتا، اور جو خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ جو کچھ ہم دوسروں میں ناپسند کرتے ہیں، وہی چیزیں اکثر ہمارے اپنے اندر میں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روح کی سچائی کو قبول کر لیں تو باہر کی دنیا ہمیں کم تکلیف دے گی۔ غم کی جڑ خواہش ہے، اور سکون اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی خواہشات کو سمجھ کر ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح بہتر بنائیں جیسے آپ دنیا کو بچا رہے ہو، کیونکہ آپ کا نظم ہی معاشرے کا آئینہ ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر بصیرت کی طرف لے جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ بولتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں نئے طریقے سے سننا سکھا رہا ہے۔ ایک نہ جاننے والا شخص جو یہ مان لے کہ وہ نہیں جانتا، ایک عقل مند شخص بننے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے اور پھر دوسروں کو۔ صبر وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تم اپنے اندر امن پیدا کر لیتے ہو، تبھی تم دنیا کو پرامن دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ محبت میں عقل نہیں چلتی، اور عقل میں محبت، اگر دونوں ایک ساتھ چلیں تو زندگی جادو بن جاتی ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن یہ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو
تو اس کے لیے دعا کرو، چاہے وہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ دے، کیونکہ محبت صرف لفظ نہیں، عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر کام کرتا ہے وہی معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے علم پر عمل شروع کرو گے تب اللہ تمہیں وہ علم دے گا جس کا تمہیں ابھی شعور بھی نہیں۔ اگر تم اندر سے کمزور ہو تو تم باہر کی دنیا سے ہمیشہ ڈرتے رہو گے۔ طاقت اندر سے آتی ہے، خاموشی اور سمجھ سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تک تم باہر کے شور میں کھوئے رہو گے اپنے اندر کی موسیقی نہیں سن سکو گے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ انسان کے دل کا آئینہ ہے، اگر غور کرو تو اپنے مستقبل کو بھی سمجھ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی فتح اور جیت وہ ہے جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ جس دن تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھال دو گے وہ دن تمہاری شفا کا آغاز ہوگا۔ اگر تم اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز میں الجھاؤ گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ سکون اسے ملتا ہے جو جان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، آرام کی جگہ نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی مسکرا سکو اور وہ کام کرتے رہو جو تمہیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ غم اور تکلیفیں تمہیں یا تو مضبوط بنا دیں گی یا تمہیں بیدار کر دیں گی، جگا دیں گی۔ تمہارا جواب ہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو دنیا کہے، کامیابی وہ ہے جو تمہارے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرے۔ خود کو پہچانو، کیونکہ اگر تم خود کو کھو دو گے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی خاموشی اکثر 1000 لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، خاص طور پر جب دل زخمی ہو۔ انسان کے مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے اور عقل کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے۔ محبت ایک دریا کی مانند ہے جو جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی خاموش ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی بہتر ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر کرو، کیونکہ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جنہیں دنیا نے توڑ دیا ہو لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سچی خوشی دولت یا شہرت سے نہیں آتی، بلکہ تب آتی ہے جب انسان اپنے مقصد کو جان کر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے وہی خوش ہے اور کامیاب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنی خودی کو پہچان لے تو تقدیر تیرے قدم چومے گی۔ مومن بندہ اپنے حالات کا قیدی نہیں ہوتا، وہ وقت کا خالق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس دن سے ڈرے جو ہمیشہ کا ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھے اس کا راستہ خود اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تمہارے ارد گرد کی دنیا وہی ہے جو تمہارے اندرونی دنیا ہے۔ اگر اندر سکون ہے تو باہر کا طوفان بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں دل کی سچائی میں ہے۔ جو دل لوگوں کے دکھ کو سمجھے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خوشی کسی باہر کی چیز میں نہیں بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ جو اپنے ذہن کو قابو کر لے وہ دنیا کو قابو کر سکتا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنے بھی علم سیکھ لو، اگر وہ تمہیں اللہ سے نہ جوڑیں تو وہ علم بیکار ہے۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے اور نفس کو قابو میں رکھے۔ تمہاری زندگی کی روشنی اس وقت بڑھتی ہے جب تم دوسروں کو سہارا دینے لگو۔ دوسروں کی خدمت تمہاری اصل پہچان بن سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آغاز اپنے کمرے کو صاف کرنے سے کرو۔ چھوٹی ذمہ داریاں اگر پورے دل سے نبھاؤ گے تو بڑی کامیابیاں خود راستہ دیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، کچھ چیزیں تمہیں خاموشی سے ملتی ہیں۔ دل کی زبان کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ سچ وہیں چھپا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لیتے ہو تب دنیا کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ زندگی کا راز خاموشی میں چھپا ہے۔ جب تم دوسروں کی رائے سے آزاد ہو جاتے ہو تب تم اپنی زندگی کو سچ میں جینے لگتے ہو۔ خوف اور آزادی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خود کو مضبوط بنانے کے لیے تمہیں روز اپنے کمزور پہلو کا سامنا کرنا ہوگا۔ آسان راستہ کمزور بناتا ہے، مشکل راستہ کردار بناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رحم کرتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ دنیا کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے، مگر اللہ کی محبت دل کو آزاد کرتی ہے۔ تمہاری زندگی وہی ہے جس پر تم روزانہ توجہ دو۔ اگر تم ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرو تو ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارا وقت محدود ہے، اس لیے دوسروں کی زندگی جینے میں اسے ضائع مت کرو۔ اپنے دل کی آواز سنو، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی ہیں تم واقعی کیا بننا چاہتے ہو۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدن کی بیماریوں کی اصل جڑ دل اور دماغ کی پریشانیوں میں ہے۔ جب دل کو سکون ملے تو جسم خود بخود شفا پاتا ہے۔ جب تم ہر چیز کو قابو کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو تب زندگی تمہارے حق میں بہنے لگتی ہے۔ سکون زور سے نہیں، خاموشی سے آتا ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، غم تمہارا دشمن نہیں بلکہ ایک استاد ہے۔ وہ دل کو گہرا بناتا ہے، روح کو وسیع کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس دن سے پہلے جب تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھے۔ اگر تم سورج کی روشنی چاہتے ہو تو تمہیں اندھیری رات سے گزرنا ہوگا۔ ہر دکھ تمہیں کسی نئی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہر دن تمہیں بہتر بناتی ہیں۔ زندگی کا کمال اسی میں ہے کہ تم چھوٹے قدموں سے بڑے خواب پورے کرو۔ سکون کوئی منزل نہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ ہر سانس کے ساتھ تم خود کو پا سکتے ہو اگر تم لمحہ موجود میں ہو۔ دل کو زندہ رکھنا اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی اگر تم اللہ کو یاد رکھو تو تمہارا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تمہاری اصل منزل دنیا نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ ایک بار جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی کی قدر کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی سب سے بڑی حکمت یہ سیکھی کہ جو چیز تمہیں آخرت میں فائدہ نہ دے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تم ماضی کے دکھ
اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاؤ، تبھی تم سچ میں جینا شروع کرتے ہو۔ لمحہ موجود ہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا نفس قربان کرتا ہے وہی سچا کامیاب ہے۔ دولت اور شہرت وقتی ہے، اصل سرمایہ دل کی نیکی ہے۔ ہماری کمزوریوں کو قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ جو شخص اپنی سچائی کے ساتھ جیتا ہے وہی دوسروں کو بھی جینے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر خواہش کو ترک کر دیا، کیونکہ جو محبت اللہ سے ملے اس کے بعد کسی اور چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ نفرت کو صرف محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی سچ ہے۔ جو دل صاف ہو وہ ہر جگہ سکون پاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف فرض نہیں، دل کی دوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تمہیں اندر سے پکار رہا ہے۔ سچائی تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر چھپی ہے۔ جو شخص اپنی جہالت کو جان لیتا ہے وہی سچا عالم ہے۔ زندگی کی گہرائی سمجھنے کے لیے خاموشی سے سننا سیکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں ہو، علم وہ ہے جو تمہارے کردار میں جھلکے۔ نیت اگر خالص ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ مخلوق کبھی تمہیں مکمل نہیں دے سکتی، صرف خالق دے سکتا ہے۔ آزادی صرف زنجیروں سے نہیں ملتی بلکہ خوف سے نجات حاصل کرنے سے آتی ہے۔ جو اندر سے آزاد ہو وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ کی ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی صفائی زبان کی صفائی سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو دل صاف ہو اس کی زبان بھی خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کمزوری جانتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے جو سخت سے سخت چیز کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے خود کو تلاش کیا تو رب مجھے ملا، میں نے دنیا کو چھوڑا تو حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ جو انسان اپنے سائے کا سامنا کرتا ہے وہی مکمل بنتا ہے۔ جو اندر کی تاریکی کو سمجھے وہی دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ زبان ہے جو کسی زبان کی محتاج نہیں، جو دلوں کو جوڑ دے وہی عبادت ہے۔ معافی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو معاف کر سکتا ہے وہی دل کا سلطان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی چمک دمک میں اگر تم اپنی حقیقت بھول جاؤ تو سب کچھ پا کر بھی تم خالی رہو گے۔ زندگی کے سچ کو اس وقت جانا جا سکتا ہے جب تم خاموشی سے اس کا سامنا کرو، نہ کہ بھاگ کر۔ اگر تمہارا علم تمہیں اللہ کے قریب نہیں لے جا رہا تو وہ علم نہیں بلکہ صرف بوجھ ہے۔ محبت وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ جو دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک نابینا خاتون کہتی ہیں، اگرچہ میں اندھی اور بہری تھی مگر میری امید مجھے روشنی دیتی رہی۔ جو دیکھ سکتا ہے مگر خواب نہ دیکھے وہ واقعی اندھا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہار نظر آئے۔ زندگی کا مقصد تمہاری جیت میں نہیں بلکہ تمہاری جد و جہد میں چھپا ہے۔ ہر دکھ میں ایک چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل خاموش ہو جاتا ہے وہی حقیقت کو سنتا ہے۔ اللہ کی آواز شور میں نہیں، خاموشی میں آتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کم لگ سکتا ہے، مگر اگر خلوص سے دیا جائے تو وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسروں کے لیے مہربانی دکھانا ایک کمزوری نہیں بلکہ وہ خوبصورتی ہے جو دنیا کو انسانوں کے قابل بناتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جائے وہ دنیا کی کسی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ عاجزی میں وہ طاقت ہے جو غرور میں نہیں۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ پیار، درد، ہار، جیت سب کچھ سکھاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم سیکھنے والے بنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے اور سب کچھ سہنے کے بعد دل۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہچاننے والا دل کبھی فریب میں نہیں آتا، دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سچ کو خاموشی سے پہچان لیتا ہے۔ جو شخص روتا نہیں وہ کبھی دل سے ہنستا بھی نہیں۔ انسان جب تک دوسروں کو بدلنا چاہے گا وہ کبھی خود کو نہیں بدل سکے گا۔ تکلیف میں جو سکون ملتا ہے وہ راحت میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہیں قریب کرتا ہے، نہ کہ وہ جو تمہاری خواہش ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنے حال کو بہتر بنا لیتا ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے اسے دنیا کی رائے کمزور نہیں کر سکتی۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود کو سنبھالنا بھول جاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس تمہیں کمزور بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو تمہارے یقین سے ڈر لگ رہا ہے۔ جن دلوں نے صبر سیکھا ہوتا ہے وہ طوفانوں میں بھی دعا مانگتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، مشکلیں اسی کے لیے آتی ہیں جس میں ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، باقی لوگ تو زندگی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تم زندگی کو جتنا سادہ بناؤ گے وہ تمہیں اتنا ہی گہرا سکون دے گی۔ انسان کے عمل اس کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ کردار آواز نہیں لگاتا، وہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ تم نے کیا کھویا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے خود کو کتنا سنبھالا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں سجدے سے سکون دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی ایک زبان ہے جو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔
زندگی وہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کو سب سے زیادہ وہ وقت سکون دیتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہوتی ہے اور دنیا سے دور۔ انسان خود کو جتنا زیادہ جان لے اتنا ہی اس کے لیے دوسرے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تم ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کے نہ ہونے سے ڈرو گے تو کبھی سکون نہیں پا سکو گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا علم جس سے دل نرم نہ ہو وہ علم بوجھ ہے، اور ایسا عمل جس سے عاجزی پیدا نہ ہو وہ دھوکہ ہے۔ دل کا سکون کسی چیز کے ملنے میں نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے۔ لوگ وہی بن جاتے ہیں جو وہ بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ تمہارے الفاظ تمہاری تربیت دکھاتے ہیں، لیکن تمہارا صبر تمہارا کردار۔ جو شخص اندھیروں میں امید رکھتا ہے وہی روشنی کے آنے پر سجدہ کرتا ہے۔ علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ تمہیں نرم دل، متواضع اور خاموش بنا دے۔ زندگی کبھی بھی تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، لیکن تم اپنی سوچ کو اس کے حساب سے ضرور ڈھال سکتے ہو۔ انسان جب تک دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا وہ کبھی خود کو پہچان نہیں سکے گا۔ خود سے مقابلہ کرو، ہر دن بہتر بنو۔ اپنے اندر ایسا سکون پیدا کرو کہ تمہیں دنیا کے شور کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کسی کی تسلی کی۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری غربت نہیں بلکہ روح کا خالی پن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا ان دلوں کے قریب ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی دل سب سے زیادہ سچائی تلاش کرتے ہیں۔ جب تم زندگی کو سمجھنے لگو گے تو غصہ کم اور معافی زیادہ ہونے لگے گی۔ خود پر فتح پانا ہزار جنگیں جیتنے سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اندرونی دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے اور دنیا اس چیخ کو سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی انسان کو اس کے دکھ سے نہیں پہچان سکتے، اس کے صبر سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ دکھ ہر ایک پر آتا ہے لیکن صبر ہر ایک سے نہیں ہو پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ دل کا سکون۔ اصل راحت تب ملتی ہے جب انسان اپنا مقصد پہچانتا ہے۔ سادگی اختیار کرو، سچائی کو اپناؤ اور زندگی کو اس کے حقیقی رنگ میں جیو، یہی اصل آزادی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ نیت درست ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ تم سوال کرو گے اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو جان سکو گے۔ سوال علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ دل کا سکون نماز میں ہے، عبادت میں ہے اور لوگوں کو معاف کرنے میں ہے۔ نفرت صرف دل کو جلاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں لیکن صبر کا پھل ہمیشہ کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جو اس میں اتر گیا وہ خود کو کھو بیٹھا، مگر اصل میں وہی خود کو پا گیا۔ دل کو ٹھیک کیے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے،
اصل عبادت وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب کرتی۔ جو شخص بار بار ایک ہی کام کرتا ہے اور الگ نتیجوں کی امید رکھتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا دوست تمہیں غلطی پر ٹوکتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری ہر بات پر ہاں کرے وہ تمہارے نفس کا غلام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود بخود تم سے متاثر ہو جائیں۔ تمہاری خیالات تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم منفی سوچو گے تو تمہاری دنیا بھی تاریک ہوگی، اگر اچھا اور مثبت سوچو گے تو روشنی خود آ جائے گی۔ جو شخص غصہ چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ تمہیں کمزور کرتا ہے، معافی تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو عمل میں آئے، ورنہ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ علم کا نور دل کو جلا دیتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح اپنے سچے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ ابن سینا فرماتے ہیں، جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر روح بیمار ہو تو جسم کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اپنے اندر کے اندھیرے کا سامنا نہیں کرو گے وہ تمہاری زندگی پر قابض رہے گا اور تم اسے قسمت کہتے رہو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تم کسی دروازے پر بار بار دستک دیتے ہو اور وہ نہیں کھلتا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی زبان، نظر، عمل سب کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ انسان صرف علم سے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر، خود سے سوال کر کے عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تمہیں دل میں کوئی دکھ لگا ہے تو جان لو کہ رب تمہیں کسی گہرائی سے گزار کر کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو تو آخرت کو یاد کرو۔ نہ ماضی پر افسوس کرو، نہ مستقبل کی فکر کرو، حال میں زندہ رہو، یہی تمہارا حقیقی تحفہ ہے۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ زندگی کوئی حل کرنے والی چیز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، تب تم جینا شروع کر دو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو تمہیں عاجزی سکھائے، ورنہ وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ خوف صرف اس سے رکھو جو تمہیں بنا سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کی قدر اس میں نہیں کہ تم کیا کماتے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا بن جاتے ہو۔ زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تم دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہو۔ صرف اپنی کامیابی کی فکر کرنا تمہیں تھکا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم جس چیز سے بھاگتے ہو وہی چیز تمہیں سب سے زیادہ سکھا سکتی ہے۔ ڈر سے مت بھاگو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو دل کو قناعت دے، جتنا ملا ہے اس پر راضی رکھے۔ لالچ اور حرص دل کے زخم کو بڑھاتے ہیں، یہ اسے مٹا نہیں سکتے۔
خلیل جبران فرماتے ہیں، دکھ انسان کو گہرا کرتا ہے، خوشی اسے ہلکا کر دیتی ہے، دونوں لازم ہیں تاکہ زندگی کا توازن قائم رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب دل عاجز ہوتا ہے، جھکنا جانتا ہے۔ زندگی کو جینے کا فن یہ ہے کہ تم ہر لمحے کو محسوس کرو، نہ کہ مسلسل مستقبل کے تصور میں خود کو کھو دو۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے، اگر تم غور نہ کرو تو تم وقت کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر خود کو جان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی جنگ تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی آگ کو بجھانا سیکھ لیتا ہے، وہی باہر کی دنیا میں سکون تلاش کر پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن صبر اسے وہ بصیرت دیتا ہے جو اسے حق اور باطل کی پہچان دے سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، انصاف اور علم۔ جہاں انصاف کمزور ہو جائے، وہاں علم بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔